بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليكم الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اللہ کریم رؤوف الرحیم کے کرم سے 21واں پارہ شروع ہو گیا ہے. اللہ کریم اس پارے کا بھی ہم کو اپنی رضا کے لیے صحیح معنی مفہوم سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اللہ پاک ہم کو پورے قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک فرما رہے ہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، محبوب پڑھ وہ چیز جو وحی کی گئی آپ کی طرف کتاب سے. وہ چیز پڑھ کہ جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف کتاب سے. مطلب کیا؟ محبوب قرآن پڑھو. کیا پڑھو؟ قرآن پڑھو. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کا دل مضبوط ہوگا، اور قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب بھی اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا، اور آپ سے قرآن سن کے لوگ قرآن کو قبول کریں گے. جو آپ سے قرآن کو سن کے لوگ قرآن کو قبول نہیں کریں گے ان کے لیے ایک حجت قائم ہوگی. دن قیامت کے انکار نہیں کر سکیں گے کہ ہم کو کسی نے قرآن نہیں سنایا. اس لیے آپ کیا پڑھیں؟ قرآن پڑھیں. پڑھ وہ چیز کیا ہے؟ پڑھ وہ چیز جس کی وحی کی گئی آپ کی طرف کتاب سے. یعنی کتاب پڑھیں، اللہ کا آپ قرآن پڑھیں اور پڑھ کے لوگوں کو سنائیں. جو حکم نبی کو ہوتا ہے امتی کو بھی وہی حکم ہوتا ہے. جو حکم نبی کو ہوتا ہے امتی کو بھی وہی حکم ہوتا ہے. اب ہمارے نبی کو کیا حکم ہے؟ کیا پڑھیں؟ کتاب پڑھو. قرآن پڑھ میرے نبی، یہ کتاب پڑھ، قرآن پڑھ. تو ہم کو بھی کیا حکم ہے؟ قرآن پڑھنے کا حکم ہے. قرآن پڑھنا چاہیے. ہم کو بھی یہی حکم ہے. کیا پڑھنا چاہیے؟ قرآن پڑھنا چاہیے. لیکن اب ہمارے لوگ یہ مسلمان اپنے آپ کو نبی کا امتی کہنے والے یہ قرآن پڑھتے ہی نہیں. اکثریت مسلمانوں کو قرآن پڑھتے ہی نہیں. اگر پڑھتی بھی ہے توڑ مروڑ کے، صحیح نہیں پڑھتی، غلط پڑھتے ہیں لوگ. اکثر لوگ تو پڑھتے ہی نہیں. فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، معاشرتی علوم یہ بڑا شوق سے پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں، اگر پڑھتے بھی ہیں کئی لوگ تو صحیح نہیں پڑھتے، غلط پڑھتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں تو اللہ قرآن کو صحیح پڑھتے ہیں. کرتے کیا لوگ؟ بزرگوں کے حالات و واقعات بعض لوگ یہ پڑھتے ہیں. اور کئی لوگ ایسے ہیں جو قصے کہانیاں پڑھتے ہیں، غزلیں پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، میگزین، ڈائجسٹ، سپنس فلاں یا وہ. یہ لوگ بڑے شوق سے نہیں پڑھ رہے، قرآن نہیں پڑھتے. اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے 15 علموں کی ضرورت ہے. انہوں نے پابندی لگا دی نہ 15 علم ہو نہ آدمی قرآن سمجھے. 15 علم حاصل کرو پہلے تو پھر قرآن سمجھو. یہ اللہ کا حکم ہے. قرآن سمجھنے کے لیے 15 علم چاہیے، یا نبی کا حکم ہے.
یا کسی صحابی کا قول ہے، کچھ اپنے پاس ہی بات کریں، 15 علم چھوڑ دو، 15 علم ہوں تو پھر قرآن سمجھو، اس کے بغیر قرآن سمجھا ہی نہیں سکتا۔ آدمی پوچھے، اللہ پاک نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، یہ مکے والے قرآن کو کیوں نہیں سمجھتے؟ قرآن کو سمجھے مکے والے، اب مکے والوں کو کون سے 15 علم کر بھی جاتے تھے، کوئی بھی علم تھا ان کے پاس، لیکن قرآن سمجھتے تھے، قرآن سمجھتے تو مخالفت کرتے تھے نا، قرآن کو نہ سمجھتے مخالفت کر ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ لوگ کہتے ہیں قرآن جی مشکل کتاب ہے، قرآن اوکھی کتاب ہے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی، قرآن سمجھنا مولویوں کا کام ہے، یہ کہتے ہیں قرآن سمجھنے کے ٹائم ہی نہیں ہے، فرصتی نہیں، یہ سب ہیلے بہانے ہیں قرآن سے دور ہونے کے لیے، یہ سب ہیلے بہانے ہیں، لیکن دن قیامت کے یہ حساب دینا پڑے گا پورا پورا، جو مکر و فریب لوگ کر رہے ہیں نا قرآن سے دور ہونے کے لیے، بچنے کے لیے، لوگوں دور کرنے کے لیے، سارا حساب دینا پڑے گا۔ بھائیو دن قیامت کے کسی کتاب کے بارے کوئی کتاب نہ پڑھے آپ کتاب، کسی مولوی کی، پیر کی، کوئی کتاب نہ پڑھے، نہیں پوچھا جائے گا، وسوف تسألون، قرآن کے بارے میں سوال اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کسی کتاب کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، قرآن کے بارے میں سوال ہوگا، کتنا قرآن پڑھا، کتنا سمجھا، کتنا قرآن پہ عمل کیا۔ یہ آئی اس لیے ہے، اس کا مقصد اللہ پاک کا یہ ہے کہ قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، اور قرآن پہ عمل کر کے مجھ کو راضی کر کے مجھ سے جنت حاصل کرو۔ یا ہمارے نبی کے ذریعے اسی لیے ہم کو اللہ پاک نے یہ قرآن عطا فرمایا ہے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے والقرآن حجت لک او علیک، ابن آدم قرآن تیرے لیے حجت ہوگا یا تجھ پہ وبال کا ذریعہ بڑھے گا قرآن دن کیا مطلب یعنی قرآن کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے یا قرآن کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گے؟ جنت ملے گی تو قرآن کی وجہ سے، جہنم میں جاؤ گے تو قرآن کی وجہ سے ہی جاؤ گے۔ اب ہماری مرضی ہے دنیا میں تھوڑی سی زندگی مختصر، قرآن کو قبول کر کے اللہ سے جنت حاصل کر رہے، ہماری مرضی، بھائی قرآن سے دور ہو کے یعنی جہنم حاصل کر لے، وہ ہماری مرضی ہے۔ اب ہم نے انتخاب کرنا ہے، جنت کا انتخاب کرنا ہے، جہنم کا انتخاب، یہی سے آدمی جنت جہنم لے کے جائے گا۔ اس لیے جڑ جاؤ، بچنا چاہتے ہو جہنم سے، اللہ پاک کے قہر سے، عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو دل سے ہر لحاظ سے قرآن سے جڑ جاؤ، لوگوں وابستہ ہو جاؤ۔ اللہ پاک نے اپنے بندے گناہ نہیں دیکھنے، اپنے اللہ پاک نے کیا مجھے اپنے قرآن کو دیکھنا ہے، اپنی سچی کتاب کو دیکھنا ہے۔ چلو یہ گناہ گار ہے، میرے قرآن سے تو وابستہ تھا نا، میرا قرآن تو پڑھتا تھا، میرے قرآن کا کلاس میں تو آتا تھا نا، ذوق و شوق کے ساتھ آتا تھا۔ اللہ پاک انشاءاللہ قرآن کی برکت سے سارے توڑے تو کے جنت نصیب کروا دے۔ پکے رہو گے قرآن پہ سارے ساتھی، موت تک رہو گے نا، میرا پتہ ناگا تو نہ کرو گے، وہ بھی انشاءاللہ کیسے کہتے ہیں۔ چلو بھائی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، محبوب پڑھ وہ چیز پڑھ جس چیز کی وحی کی گئی ہے طرف تیری کتاب سے، یعنی قرآن پڑھ میرے محبوب، خود بھی قرآن پڑھ اور لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنا۔ اللہ کے نبی نے، ہمارے نبی نے قرآن پڑھا بھی ہے اور قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنایا بھی ہے، پھر قرآن کو سمجھایا بھی ہے، پھر قرآن پہ اللہ کے نبی نے عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ ہم کو بھی اللہ قرآن پڑھنے کی سچی سچی آخری کتاب ہے، یہ منزل من السماء، کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کعبہ نہیں، جو اللہ نے دینا تھا دے دیا، اب قرآن ہے، بس یہ آخری کتاب ہے میرے بھائیوں۔ اس کو قبول کر کے سینے سے لگا کے اس کے ساتھ وابستہ ہو کے پڑھ کے سمجھ کے عمل کر کے اللہ سے جنت حاصل کر لو۔ اب یہ ٹائم ہے، یہ ٹائم گزر رہا ہے، کیوں جی یہ مہینے گزر رہے ہیں، سال گزر رہے، اس نے نہیں دیکھنا ٹائم میں وہ قرآن پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، ٹائم گزر جائے گا، مہینے گزر گئے، ہمارے ساتھی کئی مر گئے کہ نا، ہمارے ابھی تھوڑے دن ہوئے ہیں، عبدالرحمان ساتھی ہمارا نمازی تھا، کبھی کبھی قرآن کلاس میں آ جاتا تھا، توحید والا تھا، اور عمرے نے مجھ کو ملا اللہ گھر میں، بڑی باتیں کی، گفتگو کی، بڑا پیار محبت کا، قاری صاحب میرے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ اگلے سال مجھ کو پھر بلائے، اللہ نے اپنے پاس ہی بلا لیا، لیکن یہ بھی نیکی ہے کہ اللہ پاک کے کھاتے میں ڈال دی، اپنا گھر دکھا کے پھر اپنے پاس بلایا ہے، کمی پیچھے اللہ پاک نے معاف فرما دی،
اللہ پاک اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب۔ ہمارے جتنے بھی ساتھی فوت ہوئے ہیں اور اللہ کے محبوب جتنے بھی امت گزر گئی ہے فوت ہو گئے، اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب۔ واقعی الصلاۃ، ایک دو قرآن پڑھو، دوسرا کام کیا کرنا؟ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرو۔ اور ہمیں بھی اللہ کے نبی کا یہی حکم ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کرتا ہے، اس کی نماز اس کو دعا دیتی جاتی ہے، اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے، اور دن قیامت کی وہ نماز نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور جو نماز اللہ کے محبوب کی سنت کے مطابق ادا نہیں کی جاتی، وہ نمازی کو بد دعائیں دیتی جاتی ہے، اللہ کے دربار میں قبول بھی نہیں ہوتی، دن قیامت کی نجات کا ذریعہ بھی نہیں بنے گی، بلکہ حدیث میں آتا ہے ایسی نماز کو گندی چاکی میں لپیٹ کے اس کے منہ میں مارا جاتا ہے۔ جو نماز میرے نبی کی سنت کے خلاف ہوگی وہ میرے دربار میں قبول نہیں ہوگی۔ نماز ہی نہیں، کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی جو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہوگی وہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی۔ جو نیکی اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہوگی، جس میں اللہ کے نبی کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہوگی، وہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث میں آتا ہے بھائیو کہ بے نماز کا حشر دن قیامت کے فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ چار کافر جو ہے بڑے بڑے چوٹے کے کافر ہیں، ہو سکتے ہیں ان سے بڑے وہ کافر نہ ہو، بڑے بڑے کافر ہیں۔ آدمی 4 وجہ سے نماز چھوڑتا ہے، یا تو بادشاہ کی وجہ سے چھوڑے گا، جو بادشاہ کی وجہ سے نماز چھوڑے گا اس کا حشر فرعون سے ہوگا، کیوں فرعون بادشاہ تھا۔ اور جس نے ملازمت کی وجہ سے نماز چھوڑی اس کا حشر فرعون کا ایک ملازم تھا حامان، جو فرعون کی نوکری کرتا تھا، اس کے ساتھ ہوگا۔ اور جس نے تجارت کی وجہ سے نماز چھوڑی اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ قارون بہت بڑا تاجر تھا، مالدار، پیچھے بڑا سرمایہ دار تھا۔ اور جس نے کاشتکاری کی وجہ سے نماز چھوڑی اس کا حشر ابی بن خلف، یہ مکے ایک بہت بڑا کافر، ہمارے نبی کا بہت بڑا دشمن تھا، اس کے ساتھ ہوگا میرے بھائیو۔ تو ہم جو نماز چھوڑتے ہیں، باقی کا انہوں نے پتہ نہیں، صبح کی نماز ہم چھوڑتے ہیں اکثر، ہاں جی، کوئی عذر بھی نہیں ہوتا، کوئی بیماری نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی کام نہیں، سونے کی وجہ سے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں میرے بھائیو۔ آج اللہ کے گھر میں اللہ سے عہد کرو کہ جتنے بھی آپ قرآن پڑھنے والے سمجھنے والے آج کے بعد فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ بولو سارے باجماعت نماز ادا کریں گے، نماز باجماعت ادا پڑیں گے، اللہ گھر میں رونق ہوگی، اللہ کیا رحمت ہوگا، اللہ اس سے بھی خوش ہوگا کہ میرا بندہ میرے گھر کو آباد کرنے آ گیا، یہ بھی اللہ کر دے گا، اللہ گھر میں بیٹھو گے، آگے بیٹھنے کا ثواب ملے گا، نماز پڑھو گے نماز کا ثواب ملے گا۔ کوئی بھی سکون نہ کہ میرے بھائیو آج کے بعد ابھی کوئی بھی نماز نہ چھوڑے، اور خصوصاً فجر کی نماز بھی ہم یہیں ہوتے ہیں، اور کاروبار میں کسی شہر میں ہوتا ہے، وہ کہیں ہوتا ہے، کہیں ہوتا ہے، حضرت میں تو یہی ہوتے ہیں، ہم گھروں میں گزر نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میری عرض ہے آپ سے کہ کوئی بھی سکون قرآن سمجھنے والا صبح کی نماز نہیں چھوڑے گا، میرے سارے ساتھی صبح کی نماز باجماعت ادا کریں گے، بولو ٹھیک ہے بھائی، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں محبوب پڑھ وہ چیز جس کی وحی کی گیا کتاب سے، اقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کریں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے یہ روکتی ہے بے حیائی سے اور برائی سے۔ نماز کس سے روکتی ہے؟ بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور برائی سے بھی روکتی ہے۔ بے حیائی کے اندر زنا آئے گا، لواطت، اوریانی، رقص و سرود، یہ مجرے، گالی گلوچ، یہ سب قسمیں، یہ چیزیں برائی کی، بے حیائی کی قسمیں ہیں ساری۔ اور برائی کے اندر لڑائی جھگڑا، حق تلفی، کسی کے حق مارنا، چوری ڈاکہ، اللہ کے حدود کو توڑنا، اللہ کی حدوں کو توڑنا، اللہ کے احکام کے خلاف کرنا، یہ ساری چیزیں برائی میں آئے گی۔ بے شک نماز جو ہے یہ بے حیائی اور برائی سے روکے، جس طرح دعائی کے اندر اللہ پاک نے
بیماری کو روکنے کی تاثیر رکھی ہے نا، یہ بھی اللہ پاک نے اثر رکھا ہے دعائی میں، بیماری کو دور کرنے کا، روکنے کا. اسی طرح اللہ پاک نے نماز میں بھی بے حیائی اور برائی کو روکنے کا اثر رکھا ہے اللہ پاک نے. اس امت کو علماء بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے توجہ دھیان کے ساتھ نماز پڑھے گا تو نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے کیا کرے گی؟ روکے گی. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو برائی سے اور بے حیائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز بے حیائی اور برائی کو روکنے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنے محض فضل و کرم سے، نماز کی برکت سے بے حیائی اور برائی سے بچنے کیا دے دے گا؟ اللہ توفیق عطا فرمائے گا. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہے تو نماز زبان کال سے نہیں، زبان حال سے کہتی ہو نمازی، وہ اللہ کی نماز پڑھنے والے، اللہ کی بات کرنے والے، اب اللہ کی بغاوت نہ کرنا، اب اللہ کی بغاوت نہ کرنا. کچھ بھی نہ ہو جب تک آدمی نماز پڑھے گا اس وقت تک رکے گا نا بے حیائی اور برائی تو اس وقت تک رکے گا نا. تو اللہ بھائی یہاں فرما رہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جو ہے یہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. کئی لوگ ایسے بھی ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور برے کام بھی کر رہے ہیں، بے حیائی کام بھی کر جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے توجہ دھیان کے ساتھ، خشوع کے ساتھ نہیں پڑھتے. اگر وہ اللہ کے راضی کرنے کے لیے جی نماز کو عبادت سمجھ کے پڑھیں اور اللہ کو راضی کرنے کے توجہ دھیان کے ساتھ پڑھیں تو نماز جو ہے اس کو برائی اور بے حیائی سے روک کے منع کرے. وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھتے، صرف عادتاً نماز پڑھتے ہیں، یعنی عبادت سمجھ کے نماز نہیں پڑھتے. جو بندہ عبادت سمجھ کے نماز پڑھے گا تو اللہ اس کو توفیق دے گا کہ وہ بے حیائی سے بھی اللہ اس کو بچائے گا اور برائی سے بھی اللہ اس کو بچائے گا. والا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو. اللہ کا ذکر بہت بڑا، بہت بڑی چیز ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ پاک نے فرمایا لوگوں سن لو، کسی چیز سے دل مطمئن نہیں ہو سکتے، نہ بیوی سے، نہ بچوں سے، نہ دربار سے، نہ مال اولاد سے. ساری دنیا بھی مل جائے دل مطمئن نہیں ہوگا، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں. اللہ کے دل سے، ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اور فاذکرونی اذکرکم، اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو ایمان والا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ کتنی بڑی بات ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور جس کا بادشاہ ذکر کرے، لوگ کہتے ہیں بڑا اونچا ہے، کہ جس کا بادشاہوں کا بادشاہ ذکر کرے وہ کتنا اونچا ہوگا، اس کا کتنا شان ہوگا، کتنا مقام ہوگا. میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انا ما عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتہ، یہ حدیث قدسی ہے کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے اور میرے ذکر کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتا ہے، اس وقت میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. اللہ جس کے ساتھ اللہ ہی ہو کسی شے کے لیے ہے اللہ کا ذکر. میرے بھائیو یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے. نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ اکبر سبحان اللہ، یہ سب اللہ پاک کا ذکر ہے. اور دیکھیں نماز دن رات میں کتنی مرتبہ فرض ہے بھائی؟ 5 مرتبہ فرض ہے. 6 نمازیں فرض نہیں ہے، 5 نمازیں فرض ہے دن رات میں. اور اس طرح سال کے اندر روزے بھی کتنے مہینے کے فرض ہیں؟ 1 مہینے کے. رمضان کے روزے فرض ہے، اس کے کسی مہینے کے روزے فرض نہیں ہے. اور زکوٰۃ بھی سال میں 1 مرتبہ دینی پڑتی ہے، فرض ہے، وہ بھی صاحب نصاب پہ. اور حج یہ بیت اللہ پوری زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، وہ بھی اس پہ جو بیت اللہ شریف کی جانے کی مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے طاقت رکھتا ہے اس کی فرض ہے. لیکن اللہ کا ذکر ایس کی عبادت ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، نہ وقت کی پابندی ہے نہ وضو کی پابندی ہے. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کو یاد کرو، کثرت کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرو، اللہ کثرت سے اللہ پاک کو یاد کرو. حدیث میں آتا ہے کہ کئی فرشتے نا گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں. کہ یہاں کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں وہ ان لوگوں کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں فرشتے.
تو پھر اللہ کے دربار میں جا کے رپورٹ پیش کرتے، اللہ ہم فلاں جگہ گئے تھے، فلاں مسجد میں گئے تھے، وہاں اللہ پاک تیرا ذکر ہو رہا تھا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ وہ کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، تیرے دین کا مجمع قائم و دائم تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ جو میرا ذکر کر رہے تھے تو انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کی اللہ انہوں نے نہیں دیکھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر وہ مجھ کو دیکھ رہے تھے تو فرشتے کری اللہ کہ تجھے وہ دیکھ رہے تھے تو بہت ہی زیادہ تیرا وہ ذکر کرے۔ اچھا وہ کس چیز کو مانگ رہے تھے؟ کہ اللہ جنت مانگ رہے تھے، جنت کو دیکھا ہے تو دیکھ رہے تھے تو بہت ہی زیادہ جنت کو مانگی۔ اچھا گناہ کس چیز سے مانگ رہے تھے؟ ڈر کس چیز سے؟ اللہ جہنم سے ڈر رہے تھے، جہنم کو دیکھا کوئی نہیں، اگر دیکھ رہے تھے تو بہت ہی زیادہ ڈرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، جنہوں نے مجھ کو نہیں دیکھا میرا ذکر کر رہے تھے، جنت کو نہیں دیکھا جنت مانگ رہے تھے، جہنم کو نہیں دیکھا جنم سے ڈر رہے تھے، گواہ بن جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ اگر ذوق و شوق کے ساتھ آپ آؤ گے نا، یہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی مجلس ذکر کی جو ہے وہ قرآن کی کلاس ہے، یاد رکھنا کروڑوں کلاس اس کا مقابلہ نہیں کرتی، اللہ کے ذکر کی محفل ہے۔ ہاں اگر ذوق و شوق کے ساتھ آؤ گے اللہ کے دربار سے ہر روز آپ کی بخشش کا اعلان ہوگا، یاد رکھنا۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، جو تم کر رہے ہو نا، جو بھی کر رہے ہو، اچھا کام کر رہے ہو، برا کام کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو نہیں پڑھ رہے، ذکر کر رہے ہو نہیں کر رہے، قرآن سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے، جو بھی کر رہے تمہارے لبوں پہ اللہ کی توحید ہے یا شرک کے جملے ہیں، تم سنت والے کام کر رہے ہو، بدعت والے، جو بھی تم کر رہے ہو اللہ کیا ہے؟ کو جانتا ہے، بلکہ جانتا نہیں یہ لکھا جا رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں، صبح و شام جو ہم گزار رہے ہیں، ہمارے قول و افعال کو سب لکھا جا رہا ہے، قول و اعمال کو لکھا جا رہا ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے، دن کے عمل سارا سامنے آ جائے گا۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب، اور نہ جھگڑا کرو اہل کتاب سے الا باللتی، مگر آسان طریقے کے ساتھ۔ اللہ پاک ہمارے اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو، اگر جھگڑا کرنا بھی پڑے تو اچھے طریقے سے آسان طریقے سے جھگڑا کرو۔ تو الا الذین ظلموا، مگر وہ لوگ جن میں ظالم ہیں، سب اہل کتاب سے جھگڑا نہیں کرنا ہے اچھے طریقے، لیکن ان میں جو ظالم ہیں، ضدی انادی لوگ ہیں، جنہوں نے عہد کر کے توڑ دیے اور جزیہ بھی نہیں ادا کرتے، اس سے مراد بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ دو تین قبیلے تھے، بہت بڑے قبیلے کی ہوتی ہوگی، یہ قبیلوں کے لوگ مراد ہیں۔ مگر وہ جو لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، ان کے ساتھ صرف جھگڑا ہی نہیں، ان کے ساتھ قتال ہوگا، لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قتال کیا ہے، لڑائی کی ہے ان سے۔ وقولوا آمنا، اور کہو تم یہودیوں نصرانیوں کو، آمنا ایمان لائے ہم بالذی، ساتھ اس چیز کی نازل کی گئی ہماری طرف، اہل کتاب ہم اس چیز پہ ایمان لائے ہیں جو چیز ہماری طرف کیا کی گئی ہے، نازل ہماری طرف کون سی چیز نازل کی گئی ہے؟ اللہ کا قرآن۔ وانزل الیکم، اور جو چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس پر بھی ہم ایمان لائے، تورات و زبور پہ، انجیل پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، وہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اس تورات جو اس انجیل پہ ہمارا موجودہ انجیل تورات جو ہے ان پہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ یہودیوں نے ساری کو کیا کر دیا ہے؟ بدل دیا ہے، تعریف کر دی تھی۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، یہود و نصارہ تمہارا اور ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہے، ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہے، لیکن یہودیوں نصرانیوں نے بھی نبیوں ولیوں کو الہ بنایا، مکہ کے مشرکوں نے بھی نبیوں ولیوں کو الہ بنایا، اور اب بھی لوگ جو ہیں دعویٰ اسلام کا کر رہے ہیں، یہ بھی نبیوں ولیوں کو الہ بنا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں نبیوں ولیوں سے، الہی ہے اور کیا ہے؟ مانگ رہے ہیں، کوئی نبی سے مانگ رہا ہے، کوئی ولی سے مانگ رہا ہے، کوئی کہہ رہا جھولے لا دے دے خوشیاں غم دے دیتا ہے، کوئی کہتا میں لج پالا نہیں لڑ لگیا میرے جو غم کرے رہتے، غم کون دور کرتا ہے؟ بولو سارے غم، نبیوں غم کس نے دور کیے؟ آدم علیہ السلام غم کس نے دور کیا؟ جنت سے نکال دیا تھا نا اللہ پاک نے، جو جنت میں داخل کرے، آدم علیہ السلام کی پریشانی کس نے دور کی؟ نوح علیہ السلام کے غم کو کس نے دور کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے غم کس نے دور کیا؟ موسیٰ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں نکالے، کس نے غم کو دور کیا؟ ایوب علیہ السلام کو 18 سال بیماری کے بعد شفا دی، کس نے غم کو دور کیا؟ ہمارے محبوب غم کو کس نے دور کیا؟ ہمارے محبوب سب پریشانی تھکاوٹ نے کس نے دور کی؟ غم اللہ کو کوئی نبی ولی غم نہیں دور کر سکتا، اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ خاصا ہے کہ پریشانی کون دور کرتا ہے؟ اللہ دور کر سکتا ہے۔
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے کیا ہیں؟ سب فرما بردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ پاک فرما رہے اسی طرح نازل کیا ہم نے طرف آپ کی کتاب، بابو جس طرح نے پہلے نبی کی طرف کتابیں نازل کی ہیں، تورات، زبور، انجیل، اسی طرح ہم نے اس کتاب کو بھی آپ کی طرف نازل کی، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، پس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے۔ یہود و نصارہ میں سے کچھ ایسے لوگ جو ایمان لائے تھے، یہودیوں میں سے عبداللہ بن سلام، یہ یہودیوں بہت بڑے عالم تھے، ان کے ساتھ کچھ ساتھی تھے، یہ مسلمان ایمان لائے، اور نصرانیوں میں نجاشی بادشاہ، اس کے کچھ ساتھی، حواری پادری اور سلمان فارسی وغیرہ، یہ نصرانیوں میں سے ایمان لائے۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے یعنی مکہ والوں میں سے وہ سے بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، مکہ والوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، بلکہ بہت سے لوگ ایسے تھے وہ کیا لائے؟ ایمان لائے، قرآن پہ ایمان لائے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، نہیں انکار کرتا کرتے ہماری آیتوں پر کون؟ کافر نافرمانی ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہیں تھے پڑھتے آپ محبوب اس قرآن کے نزول سے، اس کتاب کے نزول سے پہلے اور کوئی کتاب، اور نہ اس کتاب کا دائیں ہاتھ کے ساتھ لکھتے تھے، نہیں تھے پڑھتے آپ اس قرآن کے نزول سے پہلے من کتاب، کوئی کتاب بھی آپ نہیں پڑھتے تھے، اور نہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ کس ہاتھ سے لکھنا چاہیے؟ جی دائیں ہاتھ سے، کئی بائیں ہاتھ سے لکھی جا رہے، کم چلا رہے، برے لگ رہے، دائیں ہاتھ سے لکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ محبوب قرآن کے نزول سے پہلے نہ آپ کسی کتاب کو پڑھتے تھے اور نہ اس کتاب کو لکھتے تھے، یہی بات۔ یہ امی ہونے کی حیثیت سے، ان پڑھ ہونے کی حیثیت سے آپ کا ان کو قرآن سنانا، بیان کرنا آپ کی نبوت کی دلیل ہے، نہیں سمجھے؟ یعنی اس کتاب کے نزول سے پہلے کوئی کتاب بھی آپ نہیں پڑھتے تھے اور نہ کچھ لکھتے تھے، ان پڑھ ہونے کی حیثیت سے۔ ہمارے نبی کے نام ایک ہے امی، ان پڑھ، لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا ہمارے نبی نے، ان پڑھ ہونے کی حیثیت سے اور امی ہونے کی حیثیت سے یہ قرآن لوگوں کو سنانا، یہ آپ نبوت کی کیا ہے؟ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ بغیر پڑھے لکھے ایسا کلام سنا رہے ہیں، اللہ پاک کا قرآن سنا رہے ہیں، آپ کو نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اذا ارتاب المبطلون، اس وقت شک میں پڑ جاتے اہل باطل، یعنی اگر آپ پہلے ہی کوئی کتاب پڑھے ہوتے، قرآن کے نزول سے پہلے کوئی کتابیں پڑھے ہوتے، وہ لکھنا جانتے، کہ اہل باطل شک کرتے کہ یہ تو نبی پہلے ہی پڑھایا ہوا ہے، اپنے پاس ایک کلام بنا کے کہہ رہے تھا اللہ کلام ہے، یہ پھر کیا پڑھ جاتے؟ شک میں پڑ جاتے۔ بل هو آیات بینات، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ آیتیں ہیں روشن، یہ قرآن جو کیا ہے، یہ کیا ہے؟ روشن آیات ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں علم دیا گیا ہے، ان لوگوں کے دلوں میں ہے روشن آیتیں، جن کو کیا دیا گیا ہے؟ علم دیا گیا ہے، قرآن کا علم دیا، ان کے دلوں میں روشن آیتیں ہیں، اللہ کی محفوظ ہے۔ آج آپ کو تورات کا حافظ نہیں ملے گا، انجیل کا حافظ نہیں ملے گا، اور قرآن کے آپ کو بے شمار حافظ مل جائیں گے، قرآن کے بے شمار حافظ بن جائیں گے۔ تو تورات تو تھی یہ عبرانی زبان میں تھی، انجیل کو زبان نہیں ختم کر دی لوگوں نے، زبان نہیں ختم کر، لیکن قرآن کی جو جس عربی زبان میں ہے وہ آج تک محفوظ ہے، عربی زبان، قرآن کی عربی زبان بھی نہیں بدلی گئی ہے، قرآن کے حافظ بھی موجود ہیں، قرآن کی عربی زبان بھی نہیں بدلی گئی، اور یہود و نصارہ نے تورات و انجیل کے حروف ہی بدل دیے، کچھ کا کچھ ڈالا کر ڈالا، قرآن کا ایک حرف بھی نہیں بدلا گیا۔ قرآن کے سارے پارے 30 پارے 114 سورتیں، 540 رکوع، 6666 ایسے جتنے بھی ہیں، ایت محفوظ ہے، ایک حرف بھی قرآن کا نہیں بدلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ کہ اللہ پاک نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اللہ پاک اس قرآن کی حفاظت فرما رہے ہیں اور قیامت تک فرماتا رہے گا۔ ایسی عدالتیں بدلیں گی، پنچایتیں بدلیں گی، حکومتیں، گورنمنٹیں، زمانے بدلیں گی، لیکن قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ قرآن کو بدلنے والے بدل جائیں گے، مٹانے والے مٹ جائیں گے، قرآن ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، اللہ قرآن باقی رہے گا، قرآن کو پڑھنے والے بھی باقی رہیں گے، قرآن کو سمجھانے والے، سمجھنے والے، قرآن کو پیسے خرچ کرنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے کیا رہیں گے؟ باقی رہیں گے، اللہ ان کو باقی رکھے گا۔ وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون،
اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں میں. ظالم لوگ جو ہیں کافر مشرک بے ایمان وہ یہ ہماری آیتوں میں انکار کرتے ہیں. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور کہا مکہ کے مشرکوں نے کیوں نہیں نازل کی گئی اس رسول پہ، کیوں نہیں نازل کی گئی اس رسول پہ نشانیاں اس کے رب کی طرف سے. کافر مشرکوں نے کہا کہ جس طرح صالح علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے کہ کچھ پہاڑ سے نکلنے لگی، موسیٰ علیہ السلام کی یہ بیضا عصا، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے، تو اس نبی کے پاس بھی ایسے معجزے ہونے چاہیے تھے. تو وہ نشانی اس نبی میں کیوں نہیں اس کے رب کی طرف نازل کی گئی؟ تو قل انما الآیات عند اللہ، آپ کہہ دیں محبوب پکی بات ہے، نشانیاں کس کے پاس ہیں؟ معجزے کس کے پاس ہیں؟ میرے پاس نہیں ہے معجزے. معجزے کس کے پاس ہے؟ جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو نبی کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے، اللہ کو نہیں منظور نبی کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر نہیں ہو سکتا. اللہ پاک نے ان کی ہدایت کے لیے معجزے بے شمار اپنے نبی کے ہاتھ سے ظاہر فرمائے. یہ جو معجزہ طلب کرتے تھے نا، یہ من پسند فرمائشی معجزہ طلب کرتے تھے کہ یہ جو ہے صفا پہاڑی سونے کا پڑ جائے، یہاں سے پہاڑ اٹھ جائے، یہاں باغات ہوں، چشمے ہوں، لہریں جاری کر دے، یہ کر دے، وہ اس کا یہ من پسند معجزے طلب کرتے تھے. فرمایا قل انما الآیات عند اللہ، محبوب کہہ دو نشانیاں سب معجزے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے نشانیاں معجزے. وانما انا نذیر، میں کیا ہوں؟ میں تو واضح ڈرانے والا ہوں، میں یہ ہوں. معجزے دکھانا میرا کام نہیں ہے، نشانی دکھانا یہ نشانی اللہ کے پاس ہے، معجزے اللہ کے پاس ہے. میں کیا ہوں؟ واضح ڈرانے والا ہوں، کھول کھول کر تم کو ڈرانے والا ہوں، اللہ کے عذاب سے، قہر سے، جہنم، اللہ کی پکڑ سے ڈرانے والا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے معجزہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پہ کتاب نازل کی ہے؟ اور اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہوگا کہ ہم نے آپ پہ کتاب نازل کی ہے جس کی عید کا مقابلہ نہیں کو کر سکتا. بلکہ اس سے بڑا اور معجزہ کیا ہوگا کہ ہم نے آپ کی جو کتاب نازل کی معجزہ اور کیا ہے؟ یتلی علیہم، پڑھی جاتی ہے، ان پہ تلاوت ہوتی ہے، پڑھی جاتی ہے. ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، بے شک اس کتاب میں البتہ رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، کس کے لیے؟ ایمان والی قوم کے لیے. اس میں کیا ہے؟ اللہ کی رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے. مطلب کیا ہے؟ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ قرآن کے قریب آتے ہیں، قرآن کو قبول کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو پھر قرآن میں سے ان کو اللہ پاک کی قرآن کی وجہ سے اللہ کی رحمت بھی نصیب ہوتی ہے اور نصیحت بھی نصیب ہوتی ہے ان کو. دوسرے قوم ہے لوگ کافر مشرک قرآن کو قبول ہی نہیں کرتے، قرآن کے پاس نہیں آتے، تو اس لیے قرآن سے ان کو نہ اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے اور نہ نصیحت نصیب ہوتی ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھ میرے محبوب وہ چیز جو وحی کی گئی طرف آپ کتاب سے، واقعی میں صلاۃ نماز کو قائم کر. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے یہ روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے. ولذکر اللہ اکبر، البتہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. لا تجادلوا اہل الکتاب، اور نہ جھگڑا کرو اہل کتاب سے، الا باللتی ہی احسن، مگر آسان طریقے سے جھگڑا کر سکتے ہو. الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، یہ جو ظالم لوگ ہیں انادی ضدی، تو ان کے ساتھ صرف جھگڑے ہی نہیں بلکہ ان سے قتال جہاد لڑائی ہوگی. وقولوا آمنا بالذی، اور کہو تم ایمان لائے ساتھ ہم ساتھ اس چیز کے، انزل الینا، جو نازل کی ہماری طرف، انزل الیکم، جو نازل کی طرف تمہاری. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا الہ تمہارا الہ ایک ہے. او اہل کتاب، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کے فرما بردار ہیں. وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اسی طرح نازل کی ہم نے طرف آپ کی کتاب. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، بس وہ لوگ دی ہم نے ان کو ایمان لاتے ہیں ساتھ کتاب کے. وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ، اور ان لوگوں میں سے ایمان لاتے ہیں قرآن کے ساتھ، یعنی مکے والوں میں سے. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیاتوں میں کافر. وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ، اور نہیں تھے آپ پڑھتے اس قرآن کے نزول سے پہلے، من کتاب میں کوئی بھی کتاب آپ نہیں پڑھتے تھے. وَلَا تَخُطُونَا، اس کتاب کو لکھتے تھے بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے. إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اب کیا پڑھ جاتے اس وقت؟ پھر شک میں پڑھ جاتے. پہلے ہی آپ کتابیں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، پہلے ہی لکھنا جانتے، لوگوں نے شک میں پڑھ جاتے. یہ تو پہلے ہی پڑھا ہے بھائی، یہ تو پہلے ہی پڑھا ہے، لکھنا جانتا ہے، اپنے پاس ہی کلام بنا کے یہ کہہ دیتے ہیں اللہ کلام، شک میں پڑھ جاتے. بل هو آیات بینات، بلکہ یہ آیتیں ہیں روشن ان لوگوں کے دلوں میں
سینوں میں جو علم دیے گئے ہیں وہ ما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر ظالم۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات، اور کہا مکہ کے لوگوں نے کافروں پہ شکر کیوں نہیں نازل کی گئی اس پہ نشانی ہے من ربی، اس کے رب کی طرف سے۔ قل انما الآیات عند اللہ، کہہ دو پکی بات ہے نشانی سب کی سب کس کے پاس ہے؟ میرے پاس کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی معجزہ نہیں ہے، معجزے سب نشانی ہے کس کے پاس ہے؟ جب اللہ کی مرضی ہوئی ہے اللہ نے اپنے نبی ہاتھ سے معجزہ ظاہر کر دیے، جب نہیں ہوئی نبی کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر نہیں ہوا۔ میں کیا ہوں انما انا نذیر، میں تو صرف وضاحت کے ساتھ ڈرانے والا ہوں، کھول کھول کے، بس میرے لیے یہ کام ہے، معجزے دکھانا یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کام ہے ڈرانا تم کو۔ اولم یکفی، بابو کہہ دو کیا ان کے لیے کافی نہیں یہ معجزہ کہ اللہ انزلنا علیک الکتاب، اللہ کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، وہ یہ معجزہ کم ہے؟ تھوڑا سا معجزہ، یہی معجزہ کافی ہے؟ اس کی ایک ایت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے جی، اس نے سب شعراء کو لاجواب کر دیا، فصیح و بلیغ کو کر دیا، سب کو لاجواب کنڈم کر دیا اس قرآن۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ نازل کی ہم نے آپ کی طرف کتاب جو پڑھی جاتی ہے، ان کی تلاوت بھی ہوتی ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس کتاب میں لرحمۃ، البتہ رحمت ہے، وذکریٰ، اور نصیحت ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سارے ساتھی تشریف رکھے ہوئے، بیٹھے بیٹھے، کوئی ساتھی نہ بات جائے، بیٹھے سارے ساتھی، بیٹھ بیٹھ دو پڑھی اس میں آپ عبداللہ نام رکھے، عبداللہ کا نام ہے، کہتے جب آئے نا پاس میں کہتے کیسا والا قرآن سبحان اللہ، جیسا ہوا ہے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے ناگانا کرنا اللہ بیٹا آپ کے سامنے جی لاگ لگا بند نہیں ہوں، بیٹا لایا بند کرا جائے۔